الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک سوال ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ میری آنکھ بند ہوتی ہے تم پھر کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میری آنکھ بند ہوتی ہے تو تم کس کی بندگی کرو گے؟ یہ سوال اللہ کا وہ پیارا بندہ کر رہا ہے کہ جس کے والد بھی نبی ہیں، جس کے دادا بھی نبی ہیں، اور ان کے اولاد، ان کی پردادا بھی نبی ہے۔ بتائیے اس گھر کا ماحول کیسا پاکیزہ کہ ان بچوں کو اکٹھا کیا، اس اولاد کو اکٹھا کیا اپنی زندگی کی اس آخری گھڑی میں، جن کے ہاں باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس پہ ریسرچ اور تحقیق کرے تو ایک کتب خانہ تیار ہو جائے کہ لوگوں نے جاتی ہوئی اپنی اولاد کو کیا نصیحتیں کی ہیں۔ لیکن یہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ کئی سارے سوال ہو سکتے تھے، محبت سے رہنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، لقمہ حلال کھانا، دوسروں کے کام آنا، اپنے بڑوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بننا، دوسروں کا حق مارنا نہیں، حق لینا نہیں، اخلاق تمہارا امتیاز ہو، بے شمار اچھی باتیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ کا یہ پیغمبر ایک سوال کر رہے، ما تعبدون من بعدی، کہ میری آنکھ بند ہوتی تو تم بندگی کس کے کرو گے؟ اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم اس دولت کو سنبھال کے رکھو گے؟ اسی دولت کے ساتھ تو اللہ کی رحمت ہے، مدد ہے، نصرت ہے، تمہارا مستقبل ہے۔ تم کل جو کچھ بھی اچھے ہو سکتے ہو، اسی دولت کے بدولت ہو سکتے ہو۔ یہ بتاؤ تم اسے سنبھال کے رکھو گے؟ ما تعبدون من بعدی، یہ ایک تاریخ ہے، اور قرآن کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تاریخ بتاتا ضرور ہے، لیکن تاریخ کے لیے نہیں کہ تم اسے یاد رکھنا۔ وہ تو اس لیے قرآن بتا رہا کہ تم اپنی زندگی میں ذرا جائزہ لو کہ آیا تمہاری زندگی کے اندر بھی اس سوال کی اہمیت ہے؟
میں اپنے مہر کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے جائزہ لوں کہ آج اس سوال کی اہمیت میرے ہاں بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ اولاد، میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے کس کی بندگی کریں گے؟ اس سوال کی اہمیت آج میرے گھر میں بھی ہے، میرے معاشرے میں بھی ہے، میرے خاندان کے اندر بھی اس کی وہی اہمیت ہے۔ اچھا گھرانہ اور گھرانے کے اچھے اخلاق اور گھرانے کی اچھی سوچ، یہ اکائی ہے ایک اچھے معاشرے کی، ایک اچھی سوسائٹی کی، اور ایک با اخلاق سوسائٹی اور با کردار سوسائٹی یہ پیدا کرتی ہے ایک اچھی حکومت۔ لیکن جب اکائی ہی اجڑ جائے تو معاشرہ کیسے سنورے گا؟ اور جب معاشرہ بگڑا ہو تو بتائیے بگڑی ہوئی یہ سوسائٹی سے اچھی حکومت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ترجیحات ہی بدل گئی، سوچ اور فکر ہی کے اندر فساد آ گیا۔ ما تعبدون من بعدی، اللہ کا پیغمبر ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ فرمایا یوسف۔ اگر خاندانی لحاظ سے دیکھتے ہو تو یوسف ہے۔ باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ ایسا معزز گھرانہ، لیکن اس گھرانے میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب ہے۔ زندگی کے آخری گھڑیاں ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، بیٹے پوتے نواسے سب کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میری آنکھ بند ہو گئی تم اس دولت کی حفاظت کرو گے؟ اللہ کی بندگی، یہ ایک سانچہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے ذہن ڈھلنے چاہیے تھے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ مسلمان دیکھے کہ آیا وہ اس پہ اتر رہا ہے، اس کے گھر میں اس کی اہمیت ہے۔ بگاڑ تو یہاں ہے، اکائی خراب ہو گئی، معاشرہ بگڑا، پھر کیا امید رکھیے کہ قومی سطح پہ آپ کی آئندہ نسل کی حفاظت کا قوانین اور ضابطے اور شکلیں بنیں گی؟ پھر کیا امید رکھتے؟ جب آج مسلمان جہاں اسے اختیار ہے اپنی اولاد کو سنبھالنے کا، سنوارنے کا، تعلیمی تربیت فیصلے کرنے کا، وہ کیا فیصلے کرتا ہے؟ آیا اس کے ان فیصلوں میں ترجیح ایمان ہے؟ ایمانی اور دینی زندگی ہے؟ وہ تو کہتا ہے بس ایسا پرزہ بنا لوں اپنی اولاد کو کہ بس پیسہ آئے۔ تو جب گھر کی یہ سوچ ہوگی، معاشرہ اس سوچ پہ کھڑا ہوگا، پھر جو ریاست اور حکومت آئے گی وہ تو چاہے گی پیسہ آئے چاہے سب کچھ چلا جائے، دولت چلی جائے، ایمان کی غیرت چلی جائے، حیا چلی جائے، اور ایمان اور دین کے لحاظ سے آئندہ نسل تاریکی میں چلی جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اکائی کی سوچ کیا ہے؟ گھر کی سوچ کیا ہے؟ معاشرہ آج کس سوسائٹی اور کس بنیادوں پہ کھڑا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، مجھے اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہے؟ میرے گھر میں اس سوال کی اہمیت ہے
کہ میری آنکھ بند ہوتی تو میرے بیٹے کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان، اللہ کی بندگی، اس دولت کی میری نظر میں اتنی اہمیت ہے۔ مسلمان قوم، مسلمان کسی تسلسل کا نام نہیں ہے کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ وہ نسلی تسلسل کا نام نہیں ہے کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ مسلمان تو ایک سوچ، ایک عقیدے، ایک نظریے، ایک عمل کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ ہندوؤں میں جو پیدا ہوا وہ ہندو ہو گیا تو مسلمانوں میں جو پیدا ہو گیا بس وہ مسلمان ہی رہے گا، چاہے وہ کچھ کرے نہ کرے، کچھ مانے نہ مانے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان اولاد کی یہ سوچ کہ اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے اور ایمان اور اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، اس سوچ پہ اولاد کو لے کے آنا ایک فریضہ ہے۔ اور یہ سوچ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے جیسے انسانی زندگی کی زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ جیسے انسانی زندگی کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی نہیں۔ تو ایک مسلمان کو ایسی تعلیم، ایک اولاد، اپنی اولاد کو ایسا ماحول، اپنی اولاد کی ایسی تربیت، یہ اس کے لیے مسلمانی کی زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان اپنا جائزہ لے کہ آیا اس کی زندگی کے اندر بھی اس سوال کی اتنی اہمیت ہے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میری آنکھ بند ہوگی تمہاری، تم کس کی بندگی کرو گے؟ کس کی بندگی کرو گے؟ کسے حاجت روا سمجھو گے؟ کسے مشکل کشا سمجھو گے؟ کس سے امید رکھو گے؟ میری بندگی کس کی کرو گے؟ ایسا تو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ہزاروں معبود ہو جائے اور تم ان کی پرستش کرنے لگو، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، اور تمہاری امیدیں اس سے ایسی وابستہ ہونے لگے جیسے خدا کا حق ہے، تم اس سے ایسے خوف رکھنے لگو جو اللہ کا حق ہے۔ گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ تو اولاد اور اولاد کے لیے، گھر کے بڑے کے لیے، والدین کے لیے اس سوال کی اہمیت، یہ اس کا ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ اولاد کا ماں باپ پہ سب سے بڑا حق ہے۔ معاشرہ اس سے بنتا ہے، سوسائٹی اس سے بنتی ہے۔ گھر کی اکائی پر تو یہ فکر مسلط ہو، اس پہ تو یہ فکر، اس کی اہمیت تو ہو۔ تو یہ جائزہ احتساب کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ تاریخ بتائی کہ ایک گھرانے کے اندر یہ نقشہ ہے زندگی کا، اور موت کی اس گھڑی میں وہاں یہ سوال ہو رہا ہے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ سبحان اللہ، بیٹے بولے، پوتے بولے، نواسے بولے، سب نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان، دادا جان، نانا جان، اطمینان رکھیے، ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے اس معبود برحق کے علاوہ بندگی دیکھی کس کی ہے؟ آپ اطمینان رکھیے۔
آپ نے جو ہمیں پاکیزہ ماحول دیکھا ہے، اس میں اس بندگی کے علاوہ گنجائش کہاں ہے؟ آپ اطمینان رکھیں، ہم اسی ذات کی بندگی کریں گے جو ابراہیم کا خدا، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہماری زندگی اسی کی فرما برداری میں گزرے گی، ہم اس کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو میرے گھر سے بھی یہی آواز آتی ہے، ہمارے خاندان کے اندر بھی یہی آواز آتی ہے، معاشرے کا ہر فرد کسی باپ کا بیٹا ہے نا، اس معاشرے سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑی دولت اللہ کی فرما برداری۔ یہ ایک تاریخی واقعہ اللہ نے اس لیے دیا کہ تم اپنا دماغی سوچ کو اس سانچے میں ڈھالو نا، تم اپنی زندگی کو اس معیار پہ لاؤ نا، تم اپنے بچیوں اور بچوں کی تربیت کو اس سانچے پہ ڈھالو کہ ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے، کچھ بھی ہو جائے ہم ہر خطرہ اور ہر نقصان اور ہر تکلیف اور ہر مفاد قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی پر سودا بازی نہیں ہو سکتی، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی، اللہ کی فرما برداری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ہم محبت کریں گے اللہ کے لیے، تعلق رکھیں گے جس سے اللہ کے لیے، اور کسی سے اگر بغض ہے، نفرت ہے، وہ بھی اللہ کی خاطر، ہمارا سارا لینا دینا اللہ کے لیے، ہمارے تمام حرکات سکنات فیصلے اللہ کی خاطر ہوں گے۔ فرمایا یہ ہے زندگی اللہ کو پسند، فقد استکمل الایمان، یہ ہے کمال ایمان۔ تو ہمارے گھروں کی اور ہمارے معاشرے کی ترجیح بن جائے اللہ کی فرما برداری، ہم اس بنیاد پر اس ذہنیت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے ماتحتوں کو دیکھیں، اچھا گھر اچھا معاشرہ دیتا ہے، اور اچھا معاشرہ جو اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، فکر اور سوچ کے لحاظ سے مسلمان ہو، وہی سوسائٹی ایک اچھی حکومت دیتی، اوپر سے نہیں گرتی، اوپر سے نہیں آتی، حالات نہیں بدلتے، حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، کردار اور معاشرہ اور سوسائٹی سے بدلنے سے حالات بدلا کرتے۔ سوچ اور فکر کا کیا حال ہے؟ تو اس سوچ پہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی نسلوں کا مستقبل کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کسی قوم کا مستقبل اس کا آج کا نوجوان ہے، آج کی اولاد ہے، آج کے اس کے تعلیمی اداروں ہیں، آج کے اس کے گھر کا ماحول ہے۔ کیا آیا وہاں یہ سوچ موجود ہے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد، میری آنکھ بند ہونے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اور وہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہمارے جینا مرنا اللہ کی خاطر ہوگا، ہماری زندگی اللہ کی خاطر ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں اس معیار پہ اپنے اولاد پہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اس معیار پہ آئے، پھر اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت ہوتی ہے اور قوموں کے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔